ننھا خرگوش اور بھیڑ۔ سردیوں کی ایک صبح تھی۔ چاروں طرف برف بکھری ہوئی تھی۔ مسلسل برف باری کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ ننھا خرگوش اپنے بل میں بیٹھا شدید بھوک محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کے پیٹ میں بھی شدید درد شروع ہو گیا۔ آخر وہ ہمت کر کے بل سے باہر نکلا۔ بہت تلاش کے بعد اسے ایک جگہ 2 شلجم پڑے ہوئے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اس نے وہ شلجم جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ ایک شلجم کھانے کے بعد اسے اپنی پڑوسن بھیڑ کا خیال آیا کہ وہ بھی تو برف باری کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ بھیڑ کے گھر پہنچا۔ اس وقت وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ ننھے خرگوش نے شلجم وہیں رکھ دیا اور واپس ہو لیا، یہ سوچ کر کہ بھیڑ واپس آئے گی تو شلجم دیکھ کر بہت خوش ہوگی کہ اس کا کوئی ہمدرد دوست بھی ہے۔ اب بھیڑ کے سنیے، جب وہ خوراک کی تلاش میں نکلی تو اتفاق سے اسے ایک گوبھی پڑی ہوئی مل گئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھر جا کر آرام سے لحاف میں بیٹھ کر کھاؤں۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک شلجم رکھا ہے، لیکن اس نے پہلے گوبھی پر ہاتھ صاف کیے۔ گوبھی کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کریں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں سنہرا ہرن بھوکے سے نڈھال نہ ہو۔ برف باری کی وجہ سے وہ بھی گھر سے باہر نہ نکل سکا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ سنہرے ہرن کے گھر پہنچی، لیکن وہ بھی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ بھیڑ نے شلجم وہاں رکھا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ بھوک سے سنہرے ہرن کی جان نکل جا رہی تھی۔ مجبور ہو کر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تاکہ خوراک تلاش کی جا سکے۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ پالک کے اچھے خاصے پتے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی ہمدرد اس کے لیے شلجم چھوڑ گیا ہے۔ اسے فوراً بھوکے خرگوش کا خیال آیا تو وہ خرگوش کے گھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ خرگوش بھوکا سویا ہوا ہے۔ اس نے شلجم خرگوش کے سرہانے رکھ دیا۔ جب خرگوش اٹھا تو اس نے اپنے سرہانے شلجم پایا۔ اسے بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ پھر خرگوش نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔